السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 6 ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ تو عام لفظوں میں جو کام عادت کے خلاف ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کام کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معجزے کے کئی مقاصد ہو سکتا ہے۔ دین کی تبلیغ ہو گئی، حفاظت اور دین کی ترویج ہو گئی۔ نبوت کو ثابت کرنا معجزے کا مقصد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ان سے کوئی معجزہ پیش آئے، وہ اپنے معجزے کو دکھائے، ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھار دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کی حفاظت اور اس کی ترویج کے لیے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خود ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے چند معجزات کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلا معجزہ، اس کے بعد معراج، واقعہ معراج، چاند کے 2 ٹکڑوں کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے پانی کا نکلنا، کھانے میں برکت ہو جانا، درختوں کا آپ کو سجدہ کرنا، غیبی خبریں دینا، احد پہاڑ کا جھومنا، لکڑی کا تلوار بن جانا، جانوروں کا سجدہ کرنا، نابینا کو بینائی مل جانا، یہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقع معراج ہے، یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی تھی۔ اس رات اللہ نے آپ کو جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں براق پر سوار کر کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچایا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر گئے، اور پھر آگے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں تک آپ نے سیر کی۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لا لیے۔ اسی عظیم سفر کو سفر معراج یا واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔